السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں کاشف تنویر اور ہم آپ کو ڈیڈ میڈیا یوٹیوب چینل کے اوپر خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے وار آف انڈیپینڈنس کو کمپلیٹلی ڈسکس کر لیا، وار آف انڈیپینڈنس کے بعد ہم اپنا نیا جو ٹاپک ہے علی گڑھ موومنٹ سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ تو نیا ٹاپک علی گڑھ موومنٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اپنے لاسٹ لیکچر کی اینڈنگ سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم لوگ اس بات کو ڈسکس کر چکے تھے کہ وار آف انڈیپینڈنس میں مسلمانوں کو پورے طریقے سے ناکامی کے بعد بہت زیادہ کہ مسلمانوں کی حالت مایوس کن ہو چکی ہوتی ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی حالت اس قدر مایوس کن ہو چکی ہوتی ہے کہ ان کو کسی نہ کسی ایک ایسے لیڈر کی رہنما کسی ایسے رہنما کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ انڈینز کو بھی مثال کے طور پر سبق سکھائے، اور اس کے ساتھ ساتھ انگریزوں کے اندر بھی ان کے دلوں کے اندر جو مسلمانوں کے لیے ایک بیڈ امیج بن چکا ہوتا ہے اس کو بھی دور کر سکے۔ تو علی گڑھ موومنٹ کی اگر ہم بات کریں، سر سید احمد خان کو مثال کے طور پر سب سے پہلے ان کو ڈسکس کرنا پڑے گا، کیونکہ سر سید احمد خان نے ہی علی گڑھ موومنٹ کو سٹارٹ کیا تھا۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1857 کو پیدا ہوئے تھے، اور یہ سر سید احمد خان مسلم پولیٹیکل موومنٹ کا انہوں نے آغاز کیا تھا۔ فادر آف مسلم نیشن ان انڈیا، ان کو سب سے بڑا ایک کہ خطاب بھی دیا گیا انگریزوں کی طرف سے، فادر آف مسلمز ان انڈیا، جو کہ یہ بیسیکلی ایک ایسا خطاب تھا جو کہ نہ قائد اعظم محمد علی جناح کو دیا گیا، نہ علامہ محمد اقبال کو دیا گیا، یہ صرف اور صرف ان کو ہی دیا گیا تھا، سر سید احمد خان کو۔ پاورفل شخص تھے، کمیٹڈ انسان تھے، ہی واز ناٹ سپریٹڈ۔ اور اس کے علاوہ ان کی لائف کی اگر بات کی جائے تو ان کی لائف کو دو کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے: لائف ٹل 1867 اینڈ لائف آفٹر 1867۔ اگر ان کی کیٹیگری 1 کی بات کی جائے تو کیٹیگری 1 کے اندر ان کا، کیونکہ شروع کے اندر ان کا بھی یہ ماننا تھا کہ انڈینز کو یونائٹ ہو جانا چاہیے، اس طریقے سے کیٹیگری 1 کے اندر زیادہ مسلمانوں کے لیے انہوں نے سروسز اپنی نہیں دی تھی، اور کیٹیگری 2 کی بات کی جائے تو ان کی تمام سروسز ہیں صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہی انہوں نے سپینڈ کر دی۔ ایسے سمجھ لیں کہ انہوں نے اپنی مکمل لائف کو مسلمانوں کے لیے ہی نچھاور کر کے رکھ دیا تھا۔ تو کیٹیگری 1 کے اوپر آتے ہیں، لائف ٹل 1867۔ تو ان کا ماننا یہ تھا کہ تمام کے تمام لوگ برصغیر کے اندر برابر ہیں، ان کو ایکول اپرچونٹیز اور ان سب کو ایکول رائٹس ملنے چاہیے۔ اور اس طریقے سے ان کا وہی پراسپیکٹو بھی یہی تھا کہ یونائٹ ہے، برصغیر کو یونائٹ ہو جانا چاہیے۔ انگریزوں کو بے شک یہاں سے اگر یہ جانا چاہتے ہیں تو ان کو یہاں سے نکال کے برصغیر کو یونائٹ کر دیا جائے، تاکہ وہ بھی ایک پیسفل طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں۔ اس کے لیے جب وہ 1859 کے اندر بھی ایون کے اسکول موومنٹ یعنی کہ کا آغاز کرتے ہیں، ایک مدرسہ قائم کرتے ہیں مراد آباد کے اندر، تو اس کے اندر بھی انہوں نے فارسی اور انگلش دونوں لینگویجز کو انہوں نے پڑھائی جاتی تھی وہاں پہ۔ تو ایون کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ سکھ جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو بھی پڑھایا جاتا تھا۔ 1862 کی بات کی جائے تو انہوں نے غازی پور کے اندر بھی سیم اسکول قائم کیا تھا، تو وہاں پر بھی یہی سین تھا کہ انگلش کے ساتھ ساتھ فارسی پڑھائی جاتی تھی اور سکھ اسٹوڈنٹس کو بھی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس طریقے سے 1864 کے اندر انہوں نے ایک سائنٹیفک سوسائٹی کا آغاز کیا۔ سائنٹیفک سوسائٹی کا بیسیکلی جو مین پرپس تھا وہ یہ تھا کہ جو تھے انگلش آرٹیکلز یا انگلش نیوز پیپرز یا اینی تھنگ جو بھی انگلش میں رائٹ کی گئی ہو ان کو اردو کے اندر ان کو ٹرانسلیٹ کیا جا سکے۔ تو اگر میں یہاں پر ایک آپ لوگوں کو ایک بہت بڑی کہ بات بتانے جا رہا ہوں، شاید آپ لوگوں کو یہ بات پہلے نہیں پتہ ہوگی کہ سر سید احمد خان بے شک وہ انہوں نے انگریزوں کی ملازمت کیا کرتے تھے، اور انگریزوں کے ہاں کہ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ کہ انگریز ہی تھے شاید، یا ان کو انگریزی آتی تھی، تو بلکہ سر سید احمد خان خود انگریزی زیادہ پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ ایون کہ انہوں نے اپنا جیسے کہتے ہیں کہ مختلف رائٹر ہائر کرویتے تھے جو ان کو وہ آگے فردر جو تھے جو بھی انگریزی آرٹیکلز ہوتے تھے ان کو فارسی کے اندر یا ایون کہ اردو کے اندر ٹرانسلیٹ کر کے ان کو بتا دیا جاتا تھا۔ تو اگر ہم کیٹیگری 2 کی بات کی جائے تو یہاں پر ہم لوگ جو ہیں اس کے اوپر یہاں پر ہی اپنا لیکچر 1 اینڈ کرتے ہیں علی گڑھ موومنٹ کا، اور آگے ہم جو نیکسٹ لیکچر کے اندر
ہم کیٹیگری 2 کی بات کریں گے، جس کے اندر ان کی لائف 1857 سے 1867 سے آن ورڈ انہوں نے اپنی ٹل ڈیتھ مسلمانوں کے لیے انہوں نے بہت زیادہ سروسز دیں. تو یہاں تک اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی آپ لوگوں کا کویسچن ہو تو آپ لوگ کومنٹ باکس کے اندر اپنا کویسچن لکھ سکتے ہیں. آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ہر کویسچن کا رپلائی دیا جائے گا اچھے طریقے سے. ہمارا جو مین مقصد وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کو کسی طریقے سے اچھے طریقے سے زیادہ سمجھایا جا سکے تاکہ آپ لوگوں کی لرننگ پراپر بھی ہو سکے. تو دعا میں یاد رکھیے گا. اوکے جی، اللہ حافظ.